اٹھو مت بیٹھو، اور اگر صرف آواز بند ہوتی ہے، سانس اسی طرح بالکل آگے چلتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سکتہ۔ پھر دوسرا مقام ہے سورہ یاسین، وقیل من راق۔ وقف کرنے کا جو محل ہے وہ ہوتا ہے ہر لفظ کا آخری حرف۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جب ہم کسی نہ کسی جگہ پر رکتے ہیں تو جو ہم نے رکنا ہوتا ہے وہ کیسے رکنا چاہیے ہمیں، یا وہاں پر اس کا رول کیا ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس طرح ہمیں وہاں پر رکنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کو جب صحیح پڑھنے کی بات کی جائے تو باقی قرآن پاک کے جتنے بھی صحیح پڑھنے کے قوانین، اصول اور رول ہیں وہ ایک طرف، تو وقف کرنا اور رکنا اور اس کا صحیح جگہ پر رکنا اور صحیح اصول کے مطابق رکنا، پھر رک کر اس کے بعد قرآن پاک کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنا یا آگے پڑھنا، یہ ایک طرف ہے۔ یہ اتنا اہم ہے اس کا سمجھنا اور جاننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا جو معنی ہوتا ہے اور ترجمہ ہوتا ہے اس کے اندر اس رکنے کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، بہت اس کی اہمیت ہے، اس سے معنی واضح ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے، آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے نہ رہیں، اٹھ جائیں۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھے رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھے نہیں بیٹھے رہیں۔ تو دونوں کے معنی کے اندر دیکھنے کتنا فرق ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر رک کر کسی لفظ کو، کسی جملے کو پیچھے میں لانا، آگے میں لانا، تو اس سے ایک بہت زیادہ معنی کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جب ہم رکتے ہیں، اب رکنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رکنا ہے کہ جب ہم رکیں اس کے ساتھ ہم یہ کہ سانس بھی اپنا نکالیں اور ساتھ آواز بھی ہماری بند ہو جائے، مطلب سانس بھی ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور ساتھ ہماری آواز بھی بند ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ پڑھیں یا آگے پڑھیں۔ ایک ہوتا ہے یہ رکنا، اور ایک یہ ہے کہ آدمی اسی طرح پڑھتا ہے اور آدمی کا جو سانس ہے وہ نہ ٹوٹے بلکہ آواز صرف بند ہو جائے، اسی سانس کے ساتھ پھر آگے ہم پڑھیں۔ تو اگر ہم رک جاتے ہیں، سانس بھی ہم لیتے ہیں، سانس بھی ہم توڑ دیتے ہیں، اور آواز بھی ہماری خاموش ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وقف۔ اور اگر صرف آواز بند ہوتی ہے، سانس اسی طرح بالکل آگے چلتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سکتہ۔ تو پہلے ہم سکتہ سیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے اور مختصر بھی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو سکتہ ہے، جو ضروری ہے اور واجب ہے، وہ صرف 4 جگہ پر آتا ہے۔ یعنی سکتہ کا معنی ہوتا ہے خاموشی، یعنی بالکل آواز صرف خاموش ہو جائے اور سانس نہ ٹوٹے۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں پر یہ سکتہ کرنا واجب ہے، بالکل آسان ہے، اس لیے پہلے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر، اس کی پہلی آیت وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سکتہ بھی ہے اور آیت بھی ہے، گویا کہ ہمارے پاس 2 آپشن آ گئے۔ ایک یہ ہے کہ ہم آیت کی وجہ سے یہاں پر، جیسے آیت کے اوپر سب جانتے ہیں کہ کیسے رکا جاتا ہے، کیسے سٹاپ کیا جاتا ہے، کیسے وقف ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سکتہ۔ اب یہ جو سکتہ ہے، یہ سکتہ اس عوجا کے الف پر سکتہ ہے۔ عوجن یعنی اس طرح اس کی جو 2 زبریں ہم پڑھیں، تنوین کے اوپر اس کا سکتہ نہیں ہوگا، الف کے اوپر سکتہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں آگے والی آیت کے ساتھ، تو پھر یہاں پر ہم الف پڑھ کر پھر اس بعد سکتہ کریں گے، پھر آگے آیت پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ اور اگر ہم آیت کی وجہ سے وقف کر دیتے ہیں، سانس بھی توڑ دیتے ہیں اور آواز بھی بند ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آسان طریقہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا۔ تو یہ یہاں پر پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر آسان اس کا حل ہے کیونکہ آیت ہے اور سب اس طرح ہی پڑھتے ہیں، آیت کی وجہ سے یہاں پر وقف کرتے ہیں مکمل طور پر، تو یہ سب سے بہتر ہے تاکہ سکتہ کرنے کی ہمیں یہاں پر ضرورت نہ آئے۔ پھر دوسرا مقام ہے سورہ یاسین۔
آیت نمبر 52 ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اب یہاں پر من مرقدنا کے الف کے بعد ہمیں سکتہ بھی نظر آتا ہے، ساتھ ایک میم بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے ساتھ وقف غفران، یہ بھی ایک اہم وقف ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بہرحال ہمیں ساتھ یہاں پر سکتہ کے ساتھ 2 اور بھی آپشن نظر آ رہے ہیں، اگر تو ہم ان کی وجہ سے یہاں پر وقف کر دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، من مرقدنا ھذا ما وعد۔ اگر ہم یہاں پر سکتہ کرتے ہیں تو سکتہ ہوگا الف کے بعد، ہم پڑھیں گے من مرقدنا ھذا، یعنی سانس نہیں توڑیں گے، صرف آواز ایک لمحے کے لیے خاموش ہوگی، پھر اسی سانس کے ساتھ آگے پڑھیں گے، سانس ہم دوبارہ نیا نہیں لیں گے۔ تو یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 27، وہاں پر آتا ہے وقیل من راق، یہاں پر صرف سکتہ ہی ہے، یہاں پر جو سکتہ ہے وہ نون اور را کے درمیان ہے، یعنی نون کے بعد ہم تھوڑی سی آواز کو خاموشی کریں گے، آواز کو بند کریں گے، پھر اس کے بعد راق ایسے پڑھیں گے وقیل من راق، وقیل من راق۔ اور چوتھا جو مقام ہے وہ ہے سورہ مطففین آیت نمبر 14 کلا بل رانا، یہاں پر جو سکتہ ہے وہ لام اور را کے درمیان ہے، یعنی پہلے ہم پڑھیں گے کلا بل رانا بل رانا، تو یہ ہو گیا سکتے کے بارے میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وقف ہم کرتے ہیں، ہم جو سانس توڑ کر اور آواز بھی ہماری ٹوٹ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں، 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک پہلا یہ ہے کہ ہم وقف جو کریں گے تو اس کا محل کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کی جگہ کون سی ہونی چاہیے، ہمیں وقف کہاں پہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ جب ہم کسی جگہ پر رک گئے، صحیح محل پر رک گئے، تو اب اس کے رکنے کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہاں پر کیسے رکنا چاہیے، جس حرف پر ہم رک رہے ہیں، جس پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز ہے ابتدا، کہ جب ہم رک گئے، ہم نے وقف کر لیا، ہمارا سانس بھی بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہماری آواز بھی ختم ہو گئی، اب ہم جب دوبارہ اس کو پڑھیں گے یعنی ابتدا، اب رکنے کے بعد ابتدا کہاں سے کرنی ہے، یہ 3 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز محل، دوسری ہے کیفیت، تیسری ہے ابتدا، کہ اب ابتدا پھر کیسے کرنی ہے۔ ہم ہر چیز کو الگ الگ سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو 2 یا 3 جو سبق بنیں گے یہ وقف کے بارے میں ہوں گے الگ الگ۔ تو پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ محل وقف کیا ہوتا ہے، کون سی جگہ پر وقف کرنا ٹھیک ہے، کس جگہ پر وقف کرنا ٹھیک ہے۔ تو محل، سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وقف ہم جب پڑھ رہے ہوں اور ہمارا سانس کم ہو رہا ہے، ہم آگے کسی جگہ پر جا کر رک نہیں سکتے، ہمیں کہیں پر رکنا پڑتا ہے آیت کے دوران، یا کوئی وہاں پر رکنے کی نشانی، کوئی علامت نہیں ہے، تو وقف کرنے کا جو محل ہے وہ ہوتا ہے ہر لفظ کا آخری حرف۔ یعنی اب کوئی بھی آدمی جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، چاہے کوئی حافظ ہے، چاہے کوئی ناظرہ خان ہے، جو کچھ نہ کچھ بھی قرآن پاک پڑھا، اس کو کم از کم اتنا پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ لفظ ہے، پھر یہ لفظ ہے، لفظ کو کم از کم وہ جانتا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہمیں تو لفظوں کا ہی نہیں پتہ کہ لفظ کہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اب پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اب ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ الذین یہ ایک پورا لفظ ہے، پھر یؤمنون ایک لفظ ہے، پھر بالغیب ایک لفظ ہے، پھر ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، تو آدمی کم از کم جانتا ہوتا ہے۔ تو اب ہم جب وقف کرنا چاہتے ہیں تو ہم الذین یؤمنون، اب یؤمنون کا جو نون ہے آخری حرف ہے، یؤمنون ایک لفظ ہے اور اس کا آخری حرف ہے نون، تو ہم وقف کریں گے یؤمنون، نون کے اوپر جا کر وقف کریں گے۔ اب ہم درمیان میں نہیں وقف کر سکتے، یہ بہت ہی غلط ہوگا۔
اگر ہم کہتے ہیں یؤم یا یؤمنو کر دیتے ہیں، نون کے اوپر وقف نہیں کرتے. اس طرح بالغیب، اب اگر ہم بالغی کر دیتے ہیں آگے با کے اوپر وقف نہیں کرتے تو یہ غلط ہوگا. تو وقف ہوگا ہر لفظ کے آخری حرف پر، بالغیب. اس طرح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہر لفظ کے آخری حرف پر وقف ہوگا اگر ہم کہیں بھی وقف کرنا چاہتے ہیں. تو آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ محل وقف کیا ہے، کہاں پر ہے. اب آتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو نشانات آتے ہیں وقف کرنے کے، ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ محل وقف کے لیے جو نشانات ہیں اور علامتیں ہیں ان میں سے کس کس پر رکنا چاہیے، کس پر کتنا رکنا ہے، کس پر کتنا رکنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں رکنا. پھر اس کے بعد ہم سیکھیں گے کیفیت وقف، پھر ہم ابتدا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. دعاؤں کے اندر یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.